نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. رونق اسٹیج تشریف فرما علماء کرام، مفتیان اعظام اور حاضرین مجلس، خصوص کر کے سید صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ جامعہ حاضہ اور حضرت علامہ مولانا بلال احمد صاحب رضوی سربراہ اعلیٰ مدرسہ جناکھا ڈنسار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. لک الحمد یا اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الکریم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کے اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہے. نگاہیں اٹھ جاتی ہیں تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے. راہ ارض پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آتا ہے. اس رسول کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود حضوری پیش کریں. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ماں مدد. تو قوت دے میں تنہا کام بسیار بدن کمزور دل کاہل ہے یا گوس. اور نہ ہو مایوس رکھ حق پہ نظر تکمیل عقیدت غوث سے کر. سبحان اللہ. قدرت عبد القادر میں ہر ناقص کو کامل کر دے. سبحان اللہ. اور شاعر کیا فرماتا ہے کہ تاروں کی روشنی گئی بدلی کو دیکھ کر، تاروں کی روشنی گئی بدلی کو دیکھ کر، اور کفار یوں ہی ڈر گئے کملی کو دیکھ کر. اور یوسف کو دیکھ کر تو کئی انگلیاں کٹی، خود چاند کٹ گئے یہاں انگلی کو دیکھ کر. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور کیا فرماتا ہے کہ میں تو کیا کوئی قلمکار نہیں لکھ سکتا. سبحان. میں تو کیا کوئی قلمکار نہیں لکھ سکتا، مدحت شہ ابرار نہیں لکھ سکتا. آپ بھی اگر لکھنا چاہو تو لکھو نعت شاہ، ورنہ کوئی میرے سرکار نہیں لکھ سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. جب صحابہ اکرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ ہمیں بتائیں کہ توبۃ نصوحا کا مطلب کیا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کا خیال اپنے دل و دماغ میں نہ لائے. جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کے بارے میں سوچے بھی نہیں. جس طریقے سے دودھ تھن سے نکلنے کے بعد تھن میں نہیں جاتا. حضرات آپ یاد رکھیں، ایک دن یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. دنیا کی ہر چیز فانی ہے. اس دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں. یہ اونچے اونچے مکانات فنا ہو جائیں گے، یہ فلک بوس پہاڑ ختم ہو جائیں گے، زمین پر لہلہاتی ہوئی گھاس کا نام و نشان مٹ جائے گا، بڑے بڑے طاقتور جنگجو انسان کا وجود مٹ جائے گا. اگر کوئی چیز اس دنیا میں باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے گناہوں سے توبہ کر کر اس پر قائم رہنا. آپ یاد رکھیں، ہم سب کو ایک دن خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ایک دن موت ضروری ہے. قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرا رب اپنے بندے سے پوچھے گا میں نے تجھے زندگی عطا کی، تجھے ہاتھ پاؤں دیے، تو یہ تو بتا تو نے اپنی زندگی کو میری عبادت میں صرف کیا ہے یا نہیں. وہاں پر انسان ہمارے جسمانی آسا جو ہے
ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسمانی اعضاء سے نیک کام لیں تاکہ کل ہمیں بروز قیامت پروردگار عالم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو بڑا ہی پسند فرماتا ہے. اس طریقے سے کوئی مسافر کسی بیابان جنگل میں سفر کر رہا ہو اور وہ تھوڑی دیر اپنی سواری کو روک کر کے آرام کرنے لگے, جب وہ نیند سے بیدار ہو اور اپنی سواری کو غائب پائے تو وہ شخص کتنا بیچار ہوگا کہ اتنے جنگل سے میں کیسے باہر نکلوں گا, کتنے دن پیدل سفر کروں گا. جب اس شخص کو اس کی سواری مل جاتی ہے وہ شخص کتنا خوش ہوتا ہے, اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت صرف توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے. آج یہ پروگرام, یہ محفل ہے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس محفل کو گواہ بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر توبہ کریں تاکہ پروردگار عالم حضور کے وسیلے سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے مغربی تہذیب کے دلدل میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ ہمارا نوجوان اس سے چاہ کر بھی پیچھے نہیں آ سکتا. اگر ہم دیکھیں کہ اس کی واحد وجہ کیا ہے, اس کی وجہ اگر دیکھنی ہے صرف اور صرف دین اسلام سے دوری ہے. اگر دین اسلام سے دوری ہے, اسلامی تعلیم و تربیت سے دوری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی تعلیم و تربیت کو خوب اجاگر کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے کئی مقامات پر جو ہے اسلامی تعلیم و تربیت کو جو ہے اہمیت دی ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سے اگر پہلا لفظ کوئی قرآن پاک میں اترا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطہر قلب اطہر پر نازل ہوا ہے تو وہ اقرا ہے. کیا فرمایا کہ پڑھیے, یہ قرآن مجید کا پہلا لفظ جو اقرا نازل ہوا, یہ اقرا ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلامی تعلیم کی اہمیت کیا ہے, اسلامی تعلیم کی تربیت کیا ہے. یہی تو ایک تعلیم ایسی ہے جس نے قوم مسلم کے فرزند کو ہر محاذ کے اوپر کامیاب و کامران کیا ہے. اگر ہمارے پاس علم ہوگا, بندہ جس جگہ بھی چلا جائے گا اس جگہ کو روشن کر کے آئے گا, کیونکہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, العلم نور ویخرج منہ النور, علم نور ہے اور اس سے نور ہی تو نکلتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب علم ہوگا تو بندہ جس جگہ جائے گا اس جگہ کو روشن کرے گا. اگر علم نہیں ہے تو تاریکی ہی تاریکی ہوگی, بندہ جس جگہ بھی جائے گا اس جگہ میں تاریکی ہی تاریکی ہوگی. یہ سب کیسے ہوگا, ہمارے اسلاف سے محبتیں کیسے ہوگی. حضرات آج رویا رونا جا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ سدھر نہیں رہا ہے, ہمارا معاشرہ پاکیزہ نہیں بن رہا ہے. مجھے بتائیں تو صحیح, ہمارا معاشرہ پاکیزہ کیسے بنے گا جب ہمارے اندر علم آئے گا, جب ہمارے اندر بزرگوں کی تاریخ ہوگی. ہمارا نوجوان جو ہے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھے گا, میرے نبی کی زندگی کو پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے نبی کی زندگی سے بہتر ہمارے لیے کوئی زندگی نہیں ہے. مگر ہمارا نوجوان مغربی تہذیب کو فالوور کر رہا ہے, ابھی کسی فلم ایکٹر کو فالوور کرتا ہے کہ یہ سارے بندے کامیاب ہو جائیں گے, ان میں سے کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوگا. اس شخصیت کو فالو کرو جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے, ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے. اگر ایسا سسٹم رہا, اگر ہمارے اندر تعلیم و تربیت رہی, ظاہر سی بات ہے جب ایجوکیشن ہمارے پاس ہوگی تو ہم بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیں گے, ہمارے بزرگوں کی زندگیاں کیسے گزری ہے. جب ان زندگیوں کو پڑھیں گے تب ہمیں پتا چلے گا ہمیں بڑوں کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا ہے, والدین سے کیسا سلوک کرنا ہے, اپنے معاشرے کو ترقیوں پر کیسے لے جانا ہے, ہمارے معاشرے کو عروج ایسا کرنا ہے. ہمارا مسلم طبقہ اگر سب سے تباہی کے دلدل میں پھنستا ہوا جا رہا ہے, سب سے لو طبقے میں ہے, تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ علم سے کافی دور ہے. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے آج ہم اس پروگرام میں آئے, یہاں پر جو ہے بچوں کی دستار ہو رہی ہے, اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ حافظ قرآن جو آج یہاں سے نکلے گا یہ کل قوم کے سامنے جو ہے دین کی تبلیغ کرے گا, لوگوں کو جھوٹ کے بارے میں بتائے گا, غیبت کے بارے میں بتائے گا. اگر کسی ایک شخص نے بھی ان کی بات پر عمل کر لیا, یاد رکھیں ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, ان کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. بس اتنا یاد رکھنا, راستہ اپنے بزرگوں کا نظر میں رکھنا, ورنہ منزل کے نشانوں کو طرف جاؤ گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مذکورہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور طالبان علوم نبویہ کے وسیلے سے اسے جو ہے جامعہ کی شکل عطا فرمائے.